میری امی نے میری شادی 15 سال کی عمر میں ایک 40 سال کے مرد سے کروا دی۔ شادی کی رات اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور سو گیا۔ اگلے دن وہ مجھے لے کر ایک حویلی چلا گیا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شوہر نہ آیا، اور شوہر کی جگہ جو آیا اس نے ایسا راز بتایا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ نہ جانے امی کو میری شادی کی کیا جلدی تھی۔ 8 دنوں کے اندر ہی انہوں نے میری رخصتی طے کر دی تھی۔ کہتی تھی کہ انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا، اس لیے جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آنا فانا ہی گھر میں نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی، اور میں خاموشی سے امی کو تیاریوں میں مگن دیکھ کر ایک سرد سانس خارج کر دیتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو بھی مجھے پڑھانا چاہتے تھے، مگر ان کی ناگہانی موت نے تو جیسے ہماری زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ میرے 10ویں جماعت کے امتحان قریب تھے، مگر امی نے میرا اسکول چھڑوا دیا اور کہنے لگی کہ وہ اب میری پڑھائی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی، لیکن امی سے شکوہ نہیں کر سکی۔ ان کا کہنا تھا میں اپنے سسرال جا کر راج کروں گی۔ جس سے میرا رشتہ طے کیا گیا تھا وہ گاؤں کا چودھری تھا، جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، اور میں 15 سال کی لڑکی جس کے دل و دماغ میں سوائے پڑھائی کے کسی نئے رشتے میں جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ وہ جدی پشتی رئیس تھا، مگر مجھ جیسی عام لڑکی میں آخر انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا جو مجھ سے نکاح کرنے چلے تھے؟ مجھے تو ٹھیک سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ شاید میری خوبصورتی اور کم عمری، یا شاید یہ میرے نصیب کا لکھا تھا۔ مجھے اس وقت اس بات کی اتنی ہوش نہ تھی۔ میرا ہونے والا شوہر مجھ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ میں نے اپنے حالات دیکھ کر بالآخر خود کو سمجھایا اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ میری ماں بہت خوش تھی، اور اگر وہ خوش تھی تو ان کی اکلوتی بیٹی ہونے کی خاطر میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں انہیں خوش رکھوں۔ نکاح کا دن آیا اور مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ کچھ دن بعد واجد رئیس چند مہمانوں کے ساتھ گھر میں تشریف لایا اور نکاح کی تقریب شروع کی گئی۔ میرے دل میں کچھ سوالات ابھرے تھے۔ اتنا امیر شخص بھلا اپنا نکاح اتنی سادگی سے کیوں کر رہا تھا؟ میں تو ان کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ شاید یہ ان کی دوسری شادی ہو، یا شاید تیسری۔ میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ جس قلم سے میں نے اپنا مستقبل سنوارنا تھا اسی قلم سے اپنے آپ میں نے واجد رئیس کو سونپتے ہوئے دستخط کر دیے، اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے کالی شان ہوٹل کے بڑے سے سجے کمرے میں لا کر بیٹھا دیا گیا۔ ایک پل کو اس خوبصورت دلکش گھر کی آرام و آسائش دیکھ کر میں مبہوت ہو چکی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بجائے ہوٹل کے کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں۔ میرے دل میں فی الوقت اپنے شوہر کے لیے کوئی جذبات نہ تھے، مگر ان آسائشوں کو دیکھ کر میرا دل قدرے نرم ضرور پڑا تھا۔ شاید غربت سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے جو میری ماں نے کاٹی تھی، اس لیے میرے لیے اس نے مرد کی عمر کے بجائے دولت دیکھی تھی۔ مگر اگلے ہی پل دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔ شاید یہ اپنے شوہر سے پہلی بار ملنے کی وجہ سے بے چینی اور خوف کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے تھا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی کچھ دیر بعد دھیرے سے دروازہ کھلا۔ اسی کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز سے دھڑکنے لگی۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میری جانب کچھ دیر بغور دیکھنے کے بعد خاموشی سے واش روم کی جانب چلا گیا۔ میں کپ کپاتے وجود سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ امی نے تو کہا تھا کہ خوبصورت ہو، کم عمر ہو، اس لیے وہ مجھ سے محبت کریں گے، مگر مجھے ان کے کسی تاثر سے یہ محسوس تو نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے اور مجھے مخاطب کر کے بولے، ماہین تم تھک چکی ہوگی، جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ ان کا نرم اور اپنیت بھرا لہجہ سن کر میں چنپ گئی۔ میرے اندر آنے والے وہم ختم ہو چکے تھے، اور میں خاموشی سے معمولی سے حلیے میں ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، میں اس شہر کا رہائشی نہیں ہوں، اس لیے میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا ہے۔ کل ہی ہم دوسرے شہر جائیں گے، اور پھر میں تمہیں اپنے محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ مجھے لگا کہ شاید امی کا جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ میرے لیے بہترین فیصلہ ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے اس رات میری ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا، مجھے وہ محبت اور چاہت بھی دی جس کا میں حق رکھتی تھی۔ میں بھی پرسکون تھی۔ صبح ہوئی تو واجد بولے، تیار ہو جاؤ، آج ہی ہم دوسرے شہر جائیں گے۔
اور اب سے تم وہیں پر پڑو گی۔ وہ رات کو ہی میرے یہ دارینہ خواہش سن چکے تھے۔ میں خوش ہو گئی اور جانے سے پہلے امی سے ملنے کی فرمائش کی، جس پر واجد نے ناگواری سے جو الفاظ ادا کیے انہیں سن کر میرا دل لرز گیا۔ وہ بولے کہ اس ماں سے ملنے جاؤ گی جس نے تمہاری قیمت لگائی تھی؟ میں گینگ سی انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں بھی یقینی سے دیکھا۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے سب کچھ بتا رہے تھے۔ میری ماں نے پورے 20 لاکھ لیے تھے میرے نکاح کے بدلے میں۔ میں صدمے سے رونے لگی۔ مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی امی کے لیے۔ میں نے کب ان کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا جو انہوں نے میرا سودا پیسوں سے کر دیا؟ میں اب زندگی میں کبھی بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ شہر پہنچے تو میں خیالوں سے تب نکلی جب گاڑی ایک عالیشان حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ ہر سو روشنیاں اور گہما گہمی دیکھ کر میں ستائشی نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر واجد بولے کہ ماہین، آج سے تم یہیں رہو گی، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے تو گویا سانپ سونگھ چکا تھا۔ اتنا عالیشان گھر جس میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا، میں اب اس کی مالکن بن چکی تھی۔ خوشی سے اندر داخل ہوئی تو چند ملازمین کام کرتے نظر آئے۔ وہ مجھے یوں عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے گویا میں کوئی الگ ہی مخلوق ہوں، مگر شاید میرا حلیہ اس دلکش حویلی کی مالکن جیسا نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتی چلی گئی تھی، تبھی ایک ملازمہ نے مجھے ایک کمرے میں لایا اور آرام کرنے کو کہا۔ میں نے واجد کو بھی اندر آنے کو کہا تو وہ بولے کہ وہ اب رات کو آئیں گے، ابھی ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک نظر اس کے کمرے کو دیکھا۔ یہاں آنے کے بعد میرے ذہن سے میری ماں کا دیا گیا دھوکہ بالکل نکل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب کانوں میں کئی سر و تال کی آوازیں آنے لگی۔ میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ سر پوری شدت سے درد کر رہا تھا جبکہ میں سوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ موسیقی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ شاید آس پاس کسی کی شادی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 7 بج رہے تھے اور واجد ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی دروازہ کھلا اور میں مسکرا کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، مگر جو منظر سامنے نظر آیا اسے دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ سامنے واجد کی جگہ کوئی اور پکی سی عمر کا مرد کھڑا تھا، سانولا سلوانا سا، اور اس کی تیز جھنبنے والی نظروں سے میں نروس ہوئی تھی۔ وہ شاید کچھ نشے میں تھا۔ کچھ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے کمرہ بند کیا تو میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے اس کا جو کمرے میں آنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ میں غصے سے بولی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واجد کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ اپنی ٹھوڑی مسلتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور بولا، واجد بھی آ جائے گا، پہلے ہمیں تو وقت پورا کرنے دو۔ اس کے یہ الفاظ میرا وجود برف کی سل بن چکے تھے۔ میں بکھلا کر چلانے لگی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ شاید وہ کوئی چورا چکا تھا جو اندر گھس آیا تھا، مگر اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر دیوار سے پٹک دی اور پھر غصے سے گالی بکتے ہوئے بولا، ایسے کیسے جانے دوں؟ پوری قیمت ادا کر کے اندر آیا ہوں۔ نسرین آپا بھی روزانہ نیا مال لے آتی ہیں، مگر انہیں یہ سمجھانا بھول جاتی ہیں کہ مالک سے کیسے بات کرنی ہے۔ میرا دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ کون نسرین آپا، کون سا مال؟ میں لرزتے وجود کے ساتھ سہمی بیٹھی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جب کچھ نہ سوجھا تو میں اپنے شوہر کو آوازیں دینے لگی۔ تبھی ایک پکی عمر کی عورت کمرے میں داخل ہوئی اور ماتھے پر بال ڈالے میری جانب بڑھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر کئی تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ ایک ساتھ کئی دھچکے میرا دماغ سن کر چکے تھے۔ وہ مجھے بالوں سے جکڑ کر غصے سے بولی، کس واجد کو آوازیں دے رہی ہو بدبخت؟ وہ واجد جو تمہیں یہاں بیچ کر جا چکا ہے، وہ واجد جو تمہاری قیمت 60 لاکھ لگا کر گیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ لو پیپرز، وہ تمہیں طلاق بھی دے چکا ہے۔ میں سانسیں روکے دیدیں پھاڑے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پیپرز میرے سامنے زمین پر پڑے تھے۔ مجھے کسی طور بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ واجد میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں بے یقینی سے کبھی واجد کے دستخط اور کبھی اس طلاق نامے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو چکا تھا۔ میری زندگی جڑ چکی تھی۔ کیا بکاؤ مال تھی کہ جسے پہلے میری ماں نے قیمت وصول کی اور اس کے بعد میرے شوہر نے۔ وہ شخص مجھے بیچ کر جا چکا تھا۔ یہ کوئی عالیشان حویلی نہیں بلکہ کوٹھا تھا، جہاں پر رات کی سیاہی میں شہر کے معزز لوگ اپنی راتوں کو رنگین کرنے آتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے خود کو ان سے چھڑوانا چاہا۔ میں جلد از جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ہر طرف سے
پھنس چکی تھی۔ نسرین آپا کمرہ لاک کر کے جا چکی تھی۔ وہ نشے میں دھت انسان میری جانب خباثت سے مسکراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نشے کی چیز تھی۔ میں پورے کمرے میں اپنے لیے جائے پناہ ڈھونڈ رہی تھی، شاید کوئی راستہ، کوئی ایسا راستہ جہاں سے میں اس مشکل سے فرار حاصل کر سکوں، مگر نہ ہی دروازہ کھولا گیا نہ ہی کوئی کھڑکی۔ وہ شخص مجھ پر بدبودار نشہ آور چیز انڈھیلتا رہا اور میں اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ اس نے میری قیمت چکائی تھی۔ جب سیدھی طرح بات نہ بنی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے احتجاج پر وہ سیاہ کانچ کی بوتل کو میرے سر پر مار کر توڑ دیا۔ میں چکرا کر زمین پر گر گئی۔ کانچ کے ٹکڑے میرے وجود میں پیوست ہونے لگے۔ اس پل شدت سے مجھے میری ماں کی یاد آئی تھی۔ میں نیم بیہوشی کی کیفیت میں تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا تب سب محسوس کر سکتی تھی، مگر رد عمل کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ صبح جب ہوش آیا تو میں بیڈ پر تھی۔ آس پاس زمین پر کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے، البتہ وہ شخص جا چکا تھا۔ گرم آنسو اور زارو قطار آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں یک ٹک چھت کو دیکھتی رہی اور پھر سختی سے اپنے ہی آنسو صاف کر کے اٹھ بیٹھی۔ اپنی حالت پر ایک نظر دوڑائی، کیا تھی اور کیا ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ عزت بچانے والے مددگار صرف فلموں ڈراموں میں ہی آتے تھے، جبکہ حقیقت میں زندگی کی ساری تلخیاں خود کو ہی سہنا پڑتی ہیں۔ یہاں کوئی دوسرا مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا، مگر ہاں میرے دل میں ایک کسک ضرور رہ گئی تھی کہ کاش میں پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی۔ میں خود میں کھوئی انہی باتوں میں گم تھی۔ میرے زخم سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا کہ تبھی دروازے پر کوئی آیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو نسرین آپا کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ نسرین آپا آگے بڑھ کر میرا گال تھپ تھپا کر بولی، واہ لڑکی، تم تو آتے ہی چھا گئی ہو، راتوں رات تمہاری لائیو ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ پہلے صدمے کیا کام تھے جو یہ انکشاف بھی کر دیا تھا نسرین آپا نے۔ میں بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی جب لڑکے نے موبائل کی سکرین میری جانب موڑی۔ میرا دل ہلک ہو آیا تھا، میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی۔ سامنے سکرین پر کل رات کے تمام تر مناظر چل رہے تھے۔ میری عزت صرف بند کمرے میں ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے سامنے نیلام ہو چکی تھی۔ میں نے غصے اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں چلاتے ہوئے اس لڑکے کے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر دے مارا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ پاگل پن کا دورہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس وقت بہترین مثال بنی ہوئی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو رہا تھا۔ میں غلیظ ہو چکی تھی۔ ساتھ پردوں میں چھپ کر رہنے والی لڑکی کی عزت چند پیسوں کی عوض سے نیلام ہو چکی تھی۔ میرا دل موت کی دعائیں کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت ان دونوں نفوس کے چہروں سے خوف آ رہا تھا۔ کئی لوگ نسرین آپا سے میری بکنگ کروا رہے تھے اور میں چیختے چلاتے ہوئے ہاتھ جوڑے اپنی بچی کچی عزت کی پناہ مانگ رہی تھی۔ لیکن وہ عورت صفاقی سے ہنس کر کہنے لگی کہ تم تو سونے کی چڑیا ہو، تمہیں کیسے جانے دے سکتی ہوں۔ وہ کانچ کے ٹکڑے جو ہی بکھرے تھے۔ میں روتے ہوئے آگے بڑھ کر بیڈ سے اتری اور ایک ٹکڑے کو اٹھایا اور اپنی کلائی کاٹ دی۔ نسرین آپا اور وہ لڑکا یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں ایسی ناپاک زندگی نہیں جی سکتی تھی۔ وہ نسرین نامی عورت اس لڑکے سے ملازم کو بلانے کا کہہ رہی تھی، مگر میں ہر شے سے بیگانی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ میں نے اٹک اٹک کر سانس لیتے ہوئے شکر ادا کیا تھا کہ مجھے اب یہ اذیت نہیں سہنی پڑے گی۔ میں نے ذلت کی زندگی سے حرام کی موت قبول کی تھی، مگر شاید میرے حصے میں وہ بھی نہیں لکھی گئی تھی۔ چند دن بعد میں ہوش میں آ چکی تھی۔ ہر وقت نسرین آپا کے خاص لوگوں کا مجھ پر پہرا تھا، مگر میں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے یہ ذلت بھری زندگی نہیں جینی تھی۔ مجھ جیسے ہی موقع ملا میں نے ہسپتال سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت رات کا وقت تھا، میرا کمرہ خالی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ اتاری اور ہاسپٹل سے باہر نکل گئی، مگر ابھی میں ہسپتال سے چند قدم دور گئی تھی کہ مجھے کسی نے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے ایک گاڑی میں دھکیل دیا۔ مجھے واپس حویلی میں لے جایا گیا تھا جہاں نسرین آپا نے میرا استقبال تھپڑ مار کر کیا تھا۔ ایک بار پھر میں اندر قید ہو چکی تھی۔ ایک نہ ختم ہونے والی قید ہی اب میرا مقدر بن چکی تھی۔ میں اکیلی ان سب سے آخر کتنی دیر تک لڑتی۔ برائی کی کشش زیادہ تھی، اچھائی کو پرکھنے والے وہاں موجود نہیں تھے۔ میرے کمرے میں، باتھ روم میں، ہر جگہ کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ آئے روز کئی لوگوں سے میری ملاقات کروائی جاتی تھی۔ میری کئی ویڈیوز بنا کر وائرل کی جا چکی تھی۔ میں جا کر بھی اس کوٹھے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میری عزت تو کب کی تار تار ہو چکی تھی اور کئی بار ہو چکی تھی۔
اب تو یاد بھی نہیں تھا، مگر ہاں اے روز کئی لڑکیاں یہاں آیا کرتی تھی، مجھ جیسی معصوم واجد سے دھوکہ کھائی لڑکیاں جو اس کی جھوٹی چکا چون دولت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتی تھی، اب تقدیر کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 2 سال بیت گئے۔ آج بھی واجد کوٹھے پر آتا تھا، مگر اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھنے کی۔ وہ جب بھی آتا ایک لڑکی یہاں ضرور لاتا تھا۔ اس شام مجھے نسرین آپا نے میری بکنگ کا بتایا، جو کہ ایک ہوٹل میں تھی۔ میں خاموشی سے سر ہلا کر ان کی بتائی کی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میرا کسٹمر میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنا شریف دکھنے والا انسان دراصل عزتوں کا سوداگر ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور چند باتیں کرنے کے بعد میرے حسن کی تعریف کرتے ہوئے ایک تحفہ تھما گیا۔ وہ ایک جیولری باکس تھا جس میں ایک خوبصورت سا ہار تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ میرے اکثر کسٹمر مجھے یہ مہنگے تحفے دیتے رہتے تھے۔ نہ جانے مجھے وہ اتنا کیوں پسند آیا کہ میں نے فوراً پہن لیا۔ مجھے وہ شخص بھی باقی لوگوں سے بھلا لگا تھا، مگر اپنے دل کی بات دل میں ہی کہیں دفن کر گئی۔ مجھے جیسی لڑکیوں کو معاشرہ جس نام سے پکارتا تھا، اس نام کو شریف لوگ اپنے گھروں میں لینا بھی نازیبا سمجھتے تھے۔ صبح میں کوٹھے پر واپس آ گئی۔ میرے گلے میں ہار دیکھ کر نسرین آپا معنی خیز انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، لگتا ہے کہ اس بار تمہیں کوئی دل سے پسند آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا مسکرا کر رہ گئی۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ حویلی میں ایک شور سا گونجا۔ ہم سب اس کی سمیت دوڑے۔ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آج صبح ہی واجد ایک لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا جس نے اب اپنی شاہراہ کاٹ لی تھی۔ اس کا گلا آدھا کٹا چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانس اکھڑنے لگی۔ میں مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ میرے کانوں میں نسرین آپا کی آوازیں گونج رہی تھی جو اس لڑکی کو اول پھول رہی تھی۔ تبھی جس مخصوص کسٹمر کو اس لڑکی کو بیچا گیا تھا وہ کمینگی سے بولا، مر گئی تو کیا ہوا، میں اپنا کام تو پھر بھی پورا کر کے ہی چھوڑوں گا، آخر کو پیسے دیے تھے۔ میں چکراتے دماغ کے ساتھ دیوار کا سہارا لیتی وہاں سے دوڑ چلی۔ اس لڑکی کو ہاسپٹل لے جایا جا چکا تھا اور میں اس کے مر جانے کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ یہاں سے خلاصی بس یہی ایک ہی راستہ تھا۔ ایک بار پھر میں اسی کرب سے گزرنے لگی تھی جو یہاں آ کر پہلے دن محسوس کیا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر واجد میرے قریب آیا اور پھر میرے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر پانی کا گلاس میری جانب بڑھانے لگا۔ اس کا یہ عمل مجھے وگولا کر چکا تھا۔ وہی تو ذمہ دار تھا ان سب کا۔ میں نے وہی پانی کا گلاس اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بکلا کر اٹھا اور میرا منہ دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے اپنی پینٹ سے پسٹل نکالنے لگا۔ ایسا کرتے دیکھ کر میں پھیکی سی مسکرائی اور بولی، کاش واجد رئیس تو مجھے یہاں لانے سے پہلے اپنے شوہر ہونے کی حیثیت سے حاصل کر کے جان سے مار دیتے۔ میں اف بھی نہ کرتی، مگر اب کیا فائدہ، نہ عزت بچی اور نہ ہی کوئی رشتہ۔ واجد کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ بھلا اس جیسے شخص پر ان باتوں کا کیا اثر ہونا۔ تبھی گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں خوف سے آنکھیں مون چکی تھی، مگر یہ کیا، سامنے تو پولیس کھڑی تھی جس نے آتے ہی پورے کوٹھے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ کانسٹیبلوں نے واجد کو حراست میں لے لیا تھا، جبکہ نسرین آپا بھی ابھی بے انتہا ہاتھوں مار رہی تھی، مگر خود کو ان لیڈی کانسٹیبل سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ڈی ایس پی ابراہیم ملک نے ایک پیپر نسرین آپا کو دکھاتے ہوئے کہا کہ کئی مہینے لگ گئے ہیں انہیں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں اور واجد جیسے شخص کو رنگی ہاتھ پکڑنے میں۔ تبھی ڈی ایس پی اپنے چہرے پر ایک مخصوص مسکان سجائے میری جانب پلٹا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، شکریہ ماہین، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں کبھی بھی انہیں اور ان کی گینگ کو رنگے ہاتھوں ثبوت کے ساتھ نہ پکڑ سکتا۔ ان کی اس بات جہاں نسرین آپا کے طوطے اڑے وہاں واجد بھی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے گلے سے لاکٹ اتار کر ابراہیم کے حوالے کر دیا جو چند ماہ پہلے اس ہوٹل میں اسی نے مجھے دیا تھا۔ اس شام میرے کسٹمر کوئی عام شخص نہیں بلکہ ڈی ایس پی تھا اور نسرین گینگ کے سیاہ دھندے کے متعلق ثبوت اکٹھے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کوٹھے سے نکالنے میں وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ میں نے تو حالات سے سمجھوتہ کر لیا تھا، مگر مجھے کئی لڑکیوں کی زندگیاں بچانی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ اور پھر ڈی ایس پی کا دیا ہوا ہاتھ جس میں مائکرو فون اور اسمارٹ مائکرو کیمرہ چسپاں تھا وہ پہن لیا۔ اس کوٹھے میں کب
کیا ہوتا رہا اور کون کیا کرتا رہا، سب کچھ ابراہیم کو پتہ چلتا رہا، اور پھر آخر کار کئی ثبوت اکٹھے کر لینے کے بعد آج یہ دن آ ہی گیا تھا۔ نسرین اور واجد اپنے اختتام کو پہنچ چکے تھے۔ جو لڑکیاں نئی آئی تھیں انہوں نے ان کے گھروں تک صحیح سلامت بھیج دیا کہ وہ کتنی خوش قسمت تھی، ان تک مدد پہنچ گئی تھی، جن میں میرا بھی کردار شامل تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کاش چند سال پہلے میرے لیے بھی کوئی معجزہ ہو جاتا، میری عزت بچ جاتی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ابراہیم میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں چلی گئی، جہاں صرف ان کی بوڑھی ماں تھی۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں حیران تھی، مگر انہوں نے مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا، تمہاری زندگی صرف وہ ہے جو تم میرے ساتھ آئندہ گزارو گی، اس میں ماضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تم نے جس طرح سے میری مدد کی ہے، میں تم سے شادی کر کے خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ ان کی محبت دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ چند ہفتوں بعد میرا اور ابراہیم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ میری سوچ کا زاویہ وہ بدل چکے تھے۔ زندگی میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا، سب کے سبق مختلف ہوتے ہیں۔ واقعی زخم پر مرہم رکھنے والے بھی مل ہی جاتے ہیں، مگر اپنے بہترین وقت پر۔